تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اب مزید دیر کیے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ شکل میں تبدیلی، میں باتوں میں میری تبدیلی، اور ایک دم دیکھا، ہم کہتے ہیں نا داڑھی کا کوئی اثر نہیں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن وہی وسیم اکرم جو میرے سامنے گندی باتیں کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے مولوی صاحب میری عزت کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا یہ اللہ تعالیٰ یہ کس چیز نے اس کے دل میں میری محبت ڈالی، یہ میرے سے محبت کیسے کر رہا ہے۔ ایک دم اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کی دلوں میں محبت، جہاں دنیا میں جاؤں بے دین لوگ بھی جو دیندار نہیں وہ بھی مجھ سے محبت کریں۔ پاکستان ٹیم کے لیے ایک گاڑی آئی ورلڈ کپ میں، میرے لیے ایک گاڑی تو 15 گاڑیوں کی لائن لگی کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، سارے لڑکے حیران پریشان، شہید بھائی آپ کیا پرائم منسٹر ہیں کہ آپ کے لیے گاڑیاں آ رہی ہیں، فلاں آ رہی ہیں، گاڑیاں پیچھے لگ رہی، کھانے آ رہے ہیں ہوٹلوں میں، سارے لڑکے پریشان۔ انہوں نے میری زندگی میں تبدیلی دیکھی اور انہوں نے دیکھا۔ پھر ہم جب ابھی ورلڈ کپ کھیل رہے تھے تو انڈیا کے خلاف ہمارا میچ، بڑا ٹینشن ہوئی۔ میں ابھی اپنے امیر صاحب کو بتا رہا تھا جو کہ پرانے ہاکی کے پلیئر ہیں، سن 74 میں پاکستان ٹیم کی انہوں نے نمائندگی کی، اولمپکس کھیلے، یہ ماشاءاللہ اللہ نے اب ان کو قبول کر لیا دین میں۔ تو میں ان کو یہ بتا رہا تھا کہ امیر صاحب میں جب ورلڈ کپ میں گیا تو میں 6 مہینے سے کرکٹ نہیں کھیلا تھا، اب یہ سارے پریکٹس کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ورلڈ کپ اتنا بڑا کپ، آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں قیامت جیسا دن کہ بھئی حاضری ہو رہی ہے، ورلڈ کپ ہے، سارا ملک کہہ رہا ہے جی ہماری ایسی ترتیب کے شہید صاحب انڈیا سے میچ ہے، ان سے نہیں ہارنا ورنہ ہم مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ٹیم کو آگ لگا دیں گے، اس طرح کی باتیں دل میں آ رہی۔ تو میں جب ورلڈ کپ کھیلنے گیا تو پہلی دن یا دوسرے دن ہمارا نیٹ ہو رہا تھا، شعیب اختر بولنگ کر رہا، آپ نے دیکھا کتنا تیز ہے، کتنے لوگوں کے اس نے ہاتھ توڑے۔ تو پہلی دن نیٹ میں میری کونی پہ، یہاں بالکل کونی پہ 100 میل رفتار سے نیا گیند میرے یہاں لگا اور میرا ہاتھ اتنا پھول گیا اور میں بے ہوشی کے عالم میں نیچے گرا۔ تو میں نے سمجھا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا کرکٹ گئی، میں نے کہا چلو، میں تو آنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، انہوں نے زبردستی بھیجا تو میں جا کے اپنے 4 مہینے لگاؤں گا۔ میں نے کرکٹ، میں ویسے ہی کرکٹ نہیں کھیلی تھی، میں نے کہا ذلت ہوگی، میں کھیلا نہیں ہوا، یہاں اتنے بڑے جو پریکٹس کر رہا ہوں فلاپ ہو رہے ہیں، میں کیا کروں گا۔ تو میں پھر پریکٹس نہیں ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام چلا کہ میں نے انڈیا کے خلاف میچ کھیلا اور میچ سے ایک دن پہلے بارش ہو گئی کہ ہمارے کچھ لڑکے چلے گئے اندر کھیلنے کرکٹ، کہ اندر جا کے کمرے میں کرکٹ کھیلیں گے۔ وہ اندر کمرہ ہوتا بڑا، اس میں مشینیں لگی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں نے کپتان سے کہا، میں نے کہا بغیر یار میرا دل نہیں کر رہا، میں جاتا ہوں ہوٹل میں۔ میں نے وہاں جا کے 4 رکعت نماز صلاۃ و تسبیح پڑھی، میں نے اللہ سے توبہ کی، میں نے کہا اللہ کا عزت رکھ لینا، تبلیغ والوں پہ بڑا برائی آ رہی ہے، یہ سعید انور کو تبلیغ میں لگا کے ناکارہ کر دیا، یا اللہ میری عزت رکھ لینا، کل ساری مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، یا اللہ میچ جیتے ہارے تو ایسی کوئی چیز کرا دینا جس سے بس تبلیغ والوں پہ کوئی نام نہ مجھ پہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح بغیر پریکٹس کا 100 بھی کرا دیا۔ تو جب اللہ ساتھ ہو جائے، اللہ عزت بھی دیتے ہیں، اللہ لوگوں سے محبت بھی کراتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، جیسے کبھی ادھر مری میں ٹھنڈ ہو نا، تو مری کی ہوا جب لاہور کی طرف چلے تو ساری ٹھنڈ لاہور میں آتی ہے، ایک دم لاہور کے میں ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے، سویٹر نکل آتے ہیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب تم اللہ کی مان کے چلتے ہو تو اللہ جنت کی ہواؤں کا رخ دنیا کی طرف تمہارے کر دیتے ہیں، تمہارے گھر میں اللہ کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، تمہیں چین سکون جو جنت کی نعمت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تمہیں غریبی ہو، تنگی ہو، تمہیں صحت ہو، بیماری ہو، تمہارا لیول ایک ہی رہتا ہے، تمہارا اندر کا حصہ ایک ہی رہتا ہے۔ جیسے پہاڑ میں اندر پانی جو ہے، پہاڑ باہر ٹیمپریچر جو بھی ہو، گرمی ہو سردی ہو، اندر کا پانی ویسا ہی رہتا ہے، نہ وہ ہلتا ہے ہوا سے، بالکل ساکن رہتا ہے۔ میں تمہارا اندر ایسا کر دوں گا۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، 3 دن سکلین کے لگانے تھے۔ اب سکلین کے جو ساس سسر ہیں وہ انگلینڈ میں بچپن سے رہے، وہاں کاروبار کرتے ہیں، وہ ادھر آئے ہوئے تھے پاکستان۔ سکلین کی بیوی بچپن سے انگلینڈ میں پلی بڑی ہے، وہ پینٹ قمیض پہننے والی لڑکی۔ 3 دن سکلین کے لگانے تھے، اللہ نے اس کو پوری شرعی داڑھی دے دی، اللہ نے اس کی بیوی کو شرعی پردہ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ساس کو پردہ دے دیا، وہ پردے میں پھرتی ہے۔ میرے ترلے کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ سعید کسی طرح مجھے حج پہ لے چلو بیٹا، کوئی کرا کے میرا حج کرا دو۔ اب وہ عورت جو پینٹ قمیض انگلینڈ میں پہنتی ہے وہ پردہ کر کے حج کی طرف کیسے چلے گی؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب محنت صحیح ہوگی، جب محنت اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی تو ہدایت ضرور آئے گی۔ اور صرف ہدایت اپنی زندگی تک نہیں ہوتی، ہدایت پورے گھر میں چلتی ہے، پورے علاقے میں چلتی ہے، پورے محلے میں، پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ بھائی دوستوں سے گزارش ہے کہ میری زندگی بھی ایسی پلٹی ہے، اور ہمیں دنیا میں تھوڑی سی ضرورت ہے، ہمیں زیادہ ضرورت نہیں، ہمیں تھوڑا سا۔ دیکھیں دنیا میں ہم گزرگاہ ہے، یہ دنیا کرائے کا گھر ہے، تھوڑے دن کے لیے رہنا، ہمیشہ کا گھر ہمارا انتظار کر رہا ہے، ہمیشہ کی جنت انتظار کر رہی ہے۔ میں اکثر ایک قصہ سناتا ہوں، ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھے مچھلی پکڑ رہا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا گزر ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے مچھلی پکڑتے پکڑتے کوئی 10-15 منٹ میں سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔
वो उसको जाके उठाता है कि तू ये क्या कर रहा है। उसने कहा मैं आधा घंटा बैठता हूँ, 3-4 मछलियाँ पकड़ता हूँ, घर चला जाता हूँ, मैं और मेरी बीवियाँ दोनों मछलियाँ खाते हैं, अय्याशी करते हैं, अगले दिन फिर आ जाते हैं। उसने कहा बस यही क्या तेरा काम है। उसने कहा 3 मछलियाँ। कहा हमारी 3 मछलियों में हमारा पेट भर जाता है, हमारा गुजर हो जाता है, सब कुछ आराम से। उसने कहा नहीं तुम काम बढ़ाओ अपना। उसने भाई क्यों काम बढ़ाओ। उसने कहा 8-10 घंटे काम करोगे तुम्हारे पास 50-100 मछलियाँ आएंगी। उसने भाई मेरी जरूरत तो 3 मछलियों की, 100 मछलियाँ मैं क्या करूंगा। उसने कहा भाई 100 मछलियाँ तुम 3 खा लेना, बाकी बेच देना। उसने कहा बेच के क्या करूंगा। उसने कहा बेच के कोई 1-2 महीने तुम बेचोगे तो बेच के इतने पैसे आ जाएंगे, तुम्हारे पास 8-10 मजदूर आ जाएंगे। उसने भाई 8-10 मजदूरों का मैंने क्या करना है, मुझे तो 3 मछलियों की जरूरत है, वो मुझे मिल जाती है, मैं क्या करूं। तो कहा नहीं तुम ये मजदूर तुम्हारी मछलियां पकड़ेंगे 8-10 घंटे, तो मैं 1000, 500, 1000 मछली आएगी। उसने कहा 1000 मछली तो मेरी जरूरत नहीं है, मेरी तो जरूरत 3 मछलियों की, 1000 का मैं क्या करूं। मैं कहा 1000 में बाकी तुम बेच देना, इतने 2-3 महीने काम करोगे, तुम एक बड़ी किश्ती खरीद लेना, फिर दरिया में अंदर चले जाना। तो भाई किश्ती की मुझे जरूरत नहीं, मुझे तो 3 मछलियों की जरूरत है, मैं इतनी मछलियों में क्या करूंगा। उसने कहा वो तुम ज्यादा मछलियां टनों में आ जाएंगी मछलियां, तो तुम एक फार्म हाउस खरीद लेना, वहां तुम मछलियों का कारोबार होगा। उसने कहा इतनी मछलियों का मैं क्या करूंगा कारोबार का। उसने कहा तुम एक बड़ा खूबसूरत घर बनाना, उसमें एक बड़ा खूबसूरत कमरा, उसमें बड़ा खूबसूरत बिस्तरा, उसमें बड़ा खूबसूरत AC, ठंडी मशीन, गर्म मशीन। उसने कहा इस बिस्तर, ठंडी मशीन, गर्म मशीन करने का मैं क्या करूंगा। उसने कहा तुम्हें बड़े चैन सुकून से नींद आएगी। उसने एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। उसने कहा अभी मैं सो तो रहा था चैन सुकून से, तूने इतना बड़ा नुस्खा मुझे सोने का बताया। तो आज हमारी जरूरत सिर्फ थोड़ा खाना, थोड़ा पहनना, थोड़ा सोना, और बैंक बैलेंस भरे जा रहे हैं, सवारियां बढ़ाई जा रहे हैं, 15-15 सूट अलमारी में लटके, पहनते रोजाना एक ही सूट है, तो भाई 2 सूट में ही गुजारा हो सकता है। तो अल्लाह ताला ने कहा बस दुनिया को इतना गुजार के जाओ जितनी जरूरत है। दुनिया हमारी जरूरत है, जैसे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया हमारी जरूरत है जैसे पानी किश्ती की जरूरत है। अब पानी अगर किश्ती में आ गया तो किश्ती डूब जाएगी, इस तरह अगर दुनिया दिल में आ गई तो हमारी दुनिया डूब जाएगी। दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को खैर की उम्मत बताया कुरान में। इस उम्मत से कहा है कि तुम लोगों की भलाई के लिए निकाली गए हो, तुम लोगों को भलाई की दावत देते हो, बुराई से रोकते हो। फिर एक जगह अल्लाह ने फरमाया जिसका मफ़हूम है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इन लोगों को फरमा दीजिए ये आपका रास्ता है, आप लोगों को बुलाते हैं खैर की, अल्लाह की तरफ, खैर की तरफ, ये आपका रास्ता भी है और उन लोगों का भी रास्ता है जो आपकी इत्तबा करते हैं, जो आपको अपना नबी मानते हैं। तो भाई ये काम अल्लाह ताला ने इस उम्र के लिए फर्ज किया है। पिछली उम्मतें, बनी इसराइल की एक उम्मत, अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार न करना। जिन लोगों ने शिकार किया वो भी गर्क हो गए, जिन लोगों ने मना नहीं किया वो भी गर्क हो गए, बंदर बना दिए गए, और जिन लोगों ने उन्हें मना किया अल्लाह ताला